سورہ توبہ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی جو آیت پڑھی اس میں ہمیں مورل یہ ملا کہ سچوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی جب آپ کسی فیلڈ سے جوائن ہو، کسی اوتھ سے جوائن ہو، یعنی آپ نے کوئی اوتھ لیا ہے، کوئی فیلڈ میں ہے، اور کچھ تو انسانیت پر ہی بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ وہاں پر تو دین بھی نہیں دیکھا جاتا اگر کہیں کوئی انسانیت کی خدمت ہو، اور جہاں آپ کو اور مجھ کو بلایا جائے اور جہاں میرا اور آپ کا شامل ہونا بہت ضروری ہو، وہاں پر یا کسی بھی ضروری کام پر آپ اور میں ایکسکیوزز پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو خاص کانٹیکس سے ذکر تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ پر جانا تھا، وہ بھی اسپیشلی مسلمانوں کو، اور وہ ایکسکیوزز پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو ہی ناپسند کیا، یعنی ہم نے یہاں پر یہ مورل دیکھا کہ جہاں ضروری ہے، جہاں پر ایکسکیوزز کرنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں مومن ایکسکیوز ہی نہیں کبھی کرتا، جہاں اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر مجھے ساتھ دینا ضروری ہے، اور خاص کر کے اللہ کے رسول کا، خاص کر کے کوئی اللہ کی راہ کے کاز کا، تو ایکسکیوزز تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمیں مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے کہ نہیں، جب اللہ کی راہ میں کوئی کام آ جائے تو وہاں ہم نے بہانے بنانے ہی نہیں ہے، نہیں تو اللہ ہی ہمیں بیٹھنے دیں گے اور ہمیں کاہل کر دیں گے، اور اللہ ہمارے اب ہمارے اٹھنے کو پسند کریں گے ہی نہیں۔ یہ ایک ہم نے چیز پڑھی۔ پھر ہم نے سیکنڈ چیز پڑھی کہ جو ایسا کرتا ہے تو سامنے پارٹی اور اس کی ٹیم کو، جہاں ضرورت ہے ان انسانوں کی، ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ایسے لوگ آپ میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو آپ فکر مت کیجیے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ایکسکیوزز کرنا آتا ہے، یہ آپ میں اگر آتے بھی، کیونکہ ان کا دل تو چاہ نہیں رہا تھا، تو یہ آ کر بھی آپ کے کام کو اور بگاڑیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کو بھیج دیا۔ یعنی ایک طرف تو ان کے کان پکڑے جا رہے ہیں کہ وہ مومن ہی کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے، ایک طرف آپ کو، مطلب اس پارٹی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کا نہ چلنا ہی اچھا ہے، نہیں تو یہ تمہارے والوں کو بھی خراب کریں گے اور سارے کام کو گڑبڑ کریں گے۔ اسی بات کو پروردگار آیت نمبر 48 میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، البتہ یقیناً چاہا تھا انہوں نے فتنہ اس سے قبل بھی۔ یعنی یہ بات ہمیں کل ہی پڑھ لینی تھی، لیکن کافی لمبا ہو چکا تھا، اس لیے آڈیو کا ٹائم، تو ہم نے یہ بات کو چھوڑ دیا کہ جو لوگوں کو آنا نہیں تھا، انہوں نے ویسے بھی فساد مچانا تھا، تو انہی کی ہی بات ہوتے ہوئے ایک اور بات ان سے منسلک بتائی جا رہی ہے کہ البتہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ کرنا چاہا تھا، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کر دیا تھا آپ کے لیے کام کو۔ یعنی ویسے بھی پہلے بھی انہوں نے بڑی شرارتیں کی تھیں اور آپ کے کام کو بڑا ڈسٹرب کیا تھا، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ سچا وعدہ آ گیا تھا۔ یعنی انہوں نے آپ کے لیے بڑی لوگوں کے دلوں میں برائیاں پیدا کی تھیں، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی، اپنے طریقے کو بہت مقدم رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ حق آ گیا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور غالب آ گیا اللہ کا حکم۔ یعنی اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی حرکتیں کی ہیں، یہ تو اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو کھول دیا فوراً، اور غالب آ گیا اللہ کا حکم، جبکہ وہ اسے ناپسند ہی کر رہے تھے، جو کہ آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ یہ قافلہ لوٹنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ انہیں فزیکلی ان دشمنوں کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے تھے کہ جب تم لڑو یا تم مرو تو حق کے ساتھ لڑو اور مرو، اور زندہ بھی رہو تو عزت کے ساتھ رہو، کہ قافلہ لوٹ کر خوش ہونا کوئی بڑی بات ہے نہیں، اور آپ کو باقاعدہ عزت کے ساتھ جینے کا اللہ بتا رہے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر مقابلہ کیا کرو، اتنی ہمت
رکھا کرو، کیونکہ تمہارے اندر سچائی ہے، تم نے پریپریشن کی ہے، تو تمہیں مقابلے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے بھی یہ کراہت کر رہے تھے، انہوں نے بڑی آپ کے کام میں گڑبڑ مچائی تھی، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ غالب آ گیا اللہ کا حکم اور کامیابیاں بھی مل گئیں۔ اب جناب آیت نمبر 49 میں ایک اور بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، انہی کی جیسی کیٹیگری میں، انہی طرح کے لوگوں میں جو ایک ایکسکیوزز کرنے والا تھا، آ کر باقاعدہ اس نے معذرت کی کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں اور بہانہ کیا۔ لیکن دوسری تو ایک اور کیٹیگری بھی ہے جو کہ ہمیں آج بھی نظر آتی ہے، ہم خود بھی اپنے آپ کو اس میں دیکھتے ہیں، ذرا آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنا آپ نظر آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں اسی طرح کی بات، انہوں نے بھی آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہنے لگے آپ سے یا جنہوں نے کہا تھا کہ اِذَن لِّی، کہ اجازت دے دیجئے ہم کو، وَلَا تَفْتِنِّی، اور ہمیں گناہگار مت کیجئے، ہمیں فتنے میں مت ڈالیے، ہماری آزمائش مت کیجئے۔ یعنی ایک تو ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں ہاں ہاں آپ جاؤ نماز کو، میں آ رہا ہوں، آپ نے اس کو نماز کی دعوت دی کہ چلیے بھائی مسجد چلیں، وہ کہتے ہیں جی 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 بس آپ چلیں میں آتا ہوں، اور وہ آتا نہیں ہے۔ اور ایک کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی چلے نماز کو، وہ کہتا ہے یار مجھے گناہگار مت کیا کرو، تم اپنی نماز خود پڑھ لیا کرو، تم مجھے بولتے ہو پھر مجھے منع کرنا ہوتا ہے، پھر میں گناہگار ہوتا ہوں۔ یعنی وہ ڈنکے کی چوٹ پر کفر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے گناہگار مت کرو۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم سے ہی ریلیٹڈ آیت ہے، ہم بھی ایسی ہی حرکت کرتے ہیں۔ ایک تو اوپر والا جو ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 46 اور 45 میں جو آپ نے پڑھا کہ باقاعدہ وہ بہانے تراش رہے تھے، منع نہیں کر رہے تھے، کھلم کھلا کفر کو کھلم کھلا نہیں کہہ رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے تیاری کون سی کی ہوئی تھی جو تم ٹائم پر معذرت کرنے آئے ہو، تم پہلے سے ہی خیانت کرنے والے لوگ ہوں۔ یعنی ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہتے ہیں جی بھائی آپ چلیے میں آ رہا ہوں، اور پھر جب ہم کبھی اس سے پوچھ لیں کہ آپ کیوں نہیں آئے نماز کو، کہا یار وہ گاہک آ گیا تھا یا فلاں آ گیا تھا یا فون آ گیا تھا تو میری جماعت نکل گئی، اب میں گھر جا کر پڑھ لوں گا، یعنی منع نہیں کرتا ہے۔ اور ایک ایسا ہے جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہو آیت نمبر 49 کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کچھ تو ایسے بھی تھے جو کہتے ہیں کہ اِذَن لِّی، اجازت دے دیجئے پلیز ہم کو، پلیز آپ اپنے منہ سے ہم کو اجازت دے دیجئے، یعنی انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی یا وہ فورس کر رہے تھے، اور پھر آگے اوپر سے کہتے ہیں وَلَا تَفْتَنِّی، مت مجھے آزمائش میں ڈالیے، مت مجھے گناہگار کیجئے، مت مجھے فتنے میں ڈالیے۔ اس کا جواب ذرا سا پڑھ لیجئے کہ جب ہم بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ یار پلیز مجھے درس مت سناؤ، مجھے مت بھیجا کرو، مجھے مت بولا کرو، اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے تو ہمیں خیر دوسروں کو اتنا فورس نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنے والوں سے جن سے پیار کرتے ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں، کرتے ہیں، چاہتے ہیں کچھ سن لے، کہتا ہے پلیز مجھے نہیں بتایا کرو، میں اور گناہگار ہوتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے اللہ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یاد رکھو تم تو فتنے میں گر ہی چکے ہو، تم پر تو گناہ آ ہی چکا ہے، تم تو گناہگار ہو ہی چکے ہو۔ دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ نکال چکے ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے کہ کچھ دے دو کچھ دے دو، اس کی پریشانی ہے اور بڑا پریشان ہے، تم لوگوں کو نکالنا چاہیے، پیسہ دینا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار میرے پاس نہیں ہے، نہیں تو میں دے دیتا، اور میں نے زکوٰۃ پوری دے دی ہے اس لیے تھوڑا ہاتھ ٹائٹ ہے، تم اس طرح سے نہیں مجھ سے مانگا کرو، مجھے جو دینا ہوگا دے دوں گا۔ ایک تو چلو کوئی لاجیکلی کوئی ریزن بتا رہا ہے یا ہم اس کا پیسہ نکلوا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سچوں کو ساتھ دینا بہت ضروری ہے، سچوں کا،
اور وہ آپ پر لازم ہے. جب آپ کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں اور آپ نے مال سے اتنا پیار کیا ہے، کہیں پر تو اتنی ضروری ہوتا ہے آپ کی جان اور مال کا خرچ کرنا کہ سامنے والے کی موت آ رہی ہوتی ہے اور اس پر آپ ایکسکیوزز کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہر بات کا ایک حد ہوتی ہے. تو اس لیے جہاں پر اتنی ضروری بات ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، اور جو کہ اس زمانے میں ہر سویلین کی بھی ذمہ داری تھی، جیسے کہ آج کے زمانے میں آپ کو قرآن ترجمے سے ہی پڑھنا ہے، آپ کو اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ ترجمہ اپنے وقت پر پڑھانا ہی پڑے گا. یہ ساری زندگی تجوید سے کام نہیں چلے گا. اور اس میں جب آپ کو کہا جائے کہ جی بچوں کو ترجمہ تھوڑا پڑھاؤ، ایک عمر پر آ کر 10-12 سال کی بھی عمر میں، 15 سال کی بھی عمر میں اگر آپ نے نہیں پڑھایا اور آپ کہیں کہ مجھے گناہگار مت کرو، مجھے مت بتاؤ کہ ترجمہ پڑھانا ہے، یہ پڑھ لیں گے جب اللہ ہدایت دے گا تو، اور مجھے گناہگار مت کرو، تو گناہ تو ہم کر ہی چکے، گناہ میں تو ہم پڑھ ہی چکے جب ہم نے پیسوں سے اتنا پیار کیا، یا ہم نے قرآن کے ترجمے کو امپورٹنس نہیں دی، یا جہاں بھی آپ کے لحاظ کے مطابق جو کام اتنا ضروری تھا اپنے والدین کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، اپنے آس پاس کے لیے، آپ کی راہ میں کوئی کتنا مشکل وقت کسی کا آپ نے دیکھا اور آپ نے مال سے اتنا پیار کیا، یا آپ نے اپنی جان کو اتنی پرائرٹی دی کہ آپ نے اس کو مرنے دیا لیکن آپ نے اس کی مدد نہیں کی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں مجھے گناہگار مت کرو. تو اللہ فرماتے ہیں گناہ میں تو تم انوالو ہو ہی گئے، گناہ تو تم نے کر ہی لیا، فتنے میں تو اب تم پڑھ ہی چکے ہو. تو اس لیے یہ آیت ہم نے اپنے لیے بھی دیکھنی ہے کہ کون سا اللہ نے جو ہمیں سماعت بصارت دل دیا ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا کام کتنا ضروری ہوتا ہے جس پر کوئی ایکسکیوز کی گنجائش ہے ہی نہیں، یا یہ کہنا کہ مجھے گناہگار مت کرو، گناہ میں تو تم پڑھ ہی چکے ہو. یہ چیزیں آپ کو اور مجھ کو سمجھنی ہے. بہت خوبصورت آیت ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر یہ تک کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اتنا انسسٹ مت کریں، آپ ہمیں اتنا ضد مت کریں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، آپ ہمیں مشکل میں مت ڈالیں، فتنے میں مت ڈالیں. اللہ نے کہا کہ اے میرے بندوں، فتنے میں تو تم اب پڑھ ہی چکے ہو، اتر ہی چکے ہو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ خدا نخواستہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ جواب نہ آ جائے کہ بے شک جہنم نے تو البتہ گھیر لیا ہے ایسے کفر کرنے والوں کو. یعنی جب بھی ہم کہیں اتنا بڑا کفر کر جاتے ہیں، اتنا بڑا ہماری ضرورت ہوتی ہے سچوں کا ساتھ دینے کی، اور ہم اپنے منہ سے نہیں سچ بولتے ہیں، ہم اتنی پالیٹکس کھیلتے ہیں دین میں بھی. خاص کر کے اگر آپ چینل پر آ جاؤ یا آپ بڑے جتھے میں بیٹھے ہو تو آپ کے منہ سے تو حق نکلتا ہی نہیں ہے، جبکہ اسی دن اسی وقت حق بولنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں ہوتے ہو. اور اگر آج آپ کے حق بولنے پر کتنوں کے دماغ کھل جائیں گے، یہ ضرور ہے ٹائم بینگ آپ کی جان مشکل میں آئے گی. دیکھیں نا، ان کی بھی تو جان خطرے میں تھی، جبھی تو انہوں نے اجازتیں مانگی. تو اگر ہم سوچ لیں پازیٹیوٹی کے ساتھ کہ بڑا ویلڈ ریزن تھا، بہت ہی ویلڈ تھا ان کا ریزن کہ ان کو ان کی بیوی بچوں سے پیار تھا، ان کو ان کے بزنس اور گھر سے پیار تھا، اور یہ اس وقت جنگ میں نہیں جا سک رہے تھے، لیکن جنگ میں جانا ضروری تھا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اس زمانے میں ہر سنگل مرد کو تو خاص، ہر ایک کو جیسے جس کو حکم ملے اس کو نبی کا ساتھ دینا ضروری تھا. اس نے نبی کو سب سے بڑھ کر تو یہ تھا، اس نے نبی کو نبی مان لیا تھا، اس نے بات کو مان لیا تھا. یعنی آپ اور میں جب کسی بات کو حق مان لیتے ہیں، پھر ہم منہ سے بھی نکالنا نہیں چاہتے کہ میں مشکل میں پڑ جاؤں گی، وہ میرا دشمن ہو جائے گا، میں لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گی، یا میرے وہ دشمن بن جائیں گے. ارے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. آپ کی بغیر دشمنی کے بھی آپ کو موت آ جاتی ہے، بغیر کسی دشمنی کے بھی ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے، بغیر کسی
دشمنی کے بھی آپ زد میں آ سکتے ہو، تو پھر حق کے ساتھ ہی جی لو کہ موت آئے تو حق پر تو آ جائے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے کہ جب کبھی بھی ہمارا ٹیسٹ ہو ہم کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں، نہ کہ ہم اس دن واقعی ایسی کن اکھیوں کے ساتھ نکل جائیں کہ اللہ کی آواز ہمیں بھی آ جائے کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ جہنم نے اب تم کو احاطہ تمہارا کر چکی ہے، یعنی جہنم سے تم کو گھیر لیا گیا ہے کیونکہ تم نے آج بہت بڑا کفر کر گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ پر رحم کرے، ہم ہر آزمائش میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں ہر قدم پر نصیب ہو. ہمارے پاس اللہ اتنی روشنی عطا فرما دے کہ ہم اپنے حق کے ساتھ فیصلے کریں، ہمارے پاس ڈیسیشن پاور بڑا مضبوط ہو، ہم قرآن کی روشنی میں ہر بات کو ڈیسائیڈ کیا کریں اور ہم غیر اللہ سے بالکل نہ ڈرا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اتنی عقل، اتنی وزڈم نصیب کرے. اور پروردگار فرماتے ہیں جو میری چاہت تھی کہ مجھے کیسے یہ وزڈم مل جائے، اور ابھی بھی دعا ہے کہ اللہ مجھے اتنی حکمت اور اتنی طاقت دے دیجئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی گناہ مت کیا کرو. تقویٰ جسے کہتے ہیں، تقویٰ اسے کہتے ہیں جو کانشیس رہا کرو، ہر وقت کانشیس رہا کرو، اپنے آپ کو بالکل غافل مت رکھا کرو. تو اللہ تمہیں وہ روشنی عطا فرمائیں گے جس میں تمہارا ڈیسیشن پاور بہت بہت بہترین ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے کہ اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا اور اگر تمہارے ایمان میں شرک نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم سب پر رحم کریں گے اور ہماری قوت کو اور بڑھا دیں گے، ہماری عقل کو اور بڑھا دیں گے اور ہم بہترین فیصلے کر سکیں گے. تو انشاءاللہ اللہ مجھے بھی متقی بنائے، آپ کو بھی بنائے. اور متقی وہ ہے جو ہر پل اللہ کی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اس سے غلطیاں اتنی جلدی نہیں ہو جاتی ہیں. اچھا جی، تو اب ہم آگے اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جو مسلمان بھی تھے، جو بیعت بھی کرتے تھے، لیکن اس طرح سے رسول اللہ کے پاس آ کر اور یہ جنگ میں نہیں جاتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ ان کی اور باتیں بتا رہے ہیں کہ وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچھائی، بھلائی، کوئی خوشیاں، تَسُؤْهُمْ، انہیں بڑی بری لگتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا تھا جس کام کو. وہاں پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی مل جاتی ہے، بالکل ہمارے والا معاملہ کہ آپ جس چیز کے لیے منع کرو، نہ چاہو، اور سامنے والا اسی بزنس میں، اسی کام میں حق حلال کے ساتھ ترقی پا رہا ہے، لیکن آپ کی چاہت نہیں تھی، تو آپ کا منہ ہمیشہ بگڑا ہوا رہتا ہے. یا آپ اور میں اپنے آپ میں چیک کریں کہ جب کسی نے ہماری ایڈوائس کو قبول نہیں کیا ہوتا ہے اور ہم اس چیز کو اچھا نہیں جان رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے اچھائی بنتی ہے، ہمیں اچھی نہیں لگتی. تو اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جا رہے ہیں اور انہیں وہاں کامیابی مل رہی ہے، انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو بیٹھ کر کہتا ہے یقولو، مطلب انتہا ہے، کیا لفظ یوز کروں، کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل پہنچتی ہے تو بیٹھ کر کہتا ہے قد اخذنا امرنا، شکر ہے کہ میں نے تو اختیار کر لیا تھا نا میرا اپنا کام، یعنی ہم نے تو اپنا معاملہ درست کر لیا تھا، شکر ہے میں نے تو ایکسکیوزز کر لیا تھا، میں تو نہیں گیا تھا من قبل، میں نے تو پہلے ہی اپنی چیز کو ٹھیک کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا. وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ لوٹ جاتا ہے. یعنی یہ باتیں جب رسول اللہ پر تکلیف آئی ہے وہ یہ سنتا ہے، وہ لوٹتا ہے، اور وَهُمْ فَرِحُونَ، اور بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچئے کہ آپ اور میں اس زمانے میں ہوتے تو ہم ان کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوتے یا ہم ایکسکیوزز کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. اب ان کی تو بات کو ہی چھوڑ دیں، وہ تو ہمیں ایک انفارمیٹیو آیت مل رہی ہے ایک نصیحت نامے میں. اس وقت تو آپ میں اپنا سوچوں، آپ اپنا سوچیں، ہم نے کتنا سچوں کا ساتھ دے دیا، ہمیں کتنا دوسروں کا دکھ سن کر تکلیف ہوتی ہے.
یا ہمیں یہ سنتے ہیں کہ جی وہاں بم بلاسٹ ہوا، ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ میں ابھی اسی روڈ سے گزرا. سوچئے کہ ہمیں اس طرح کے لفظ، ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے، بے شک ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں پر بم بلاسٹ ہوا، اور ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ میں ابھی وہیں سے گزرا تھا یا میرے بچے ابھی وہیں سے گزرے تھے. لیکن تھوڑا سا ہمیں ہوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی کے بچے تھے، وہ بھی کسی کی اولادیں تھیں، وہ بھی کسی کے شوہر تھے. تو کم از کم ہم اتنے دھڑلے کے ساتھ بغیر سوچے ایک دم سے ہمارے منہ سے نکلتا ہے شکر ہے میں بچ گیا. یعنی کیا ان کے جرمز یہ ان لوگوں کے ہم میں نہیں آئے ہوئے؟ آپ غور کیجئے کہ ہمیں تو اپنی زبان پر اتنا کنٹرول رکھنا چاہیے کہ استغفر اللہ، ہمیں تو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایک دم سے ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائیے، میں ابھی وہیں سے گزرا تھا، نہ کہ ہم کہیں کہ شکر ہے میں بچ گیا. تو یہ بہت عجیب سی باتیں ہیں ہمارے اندر جس کی اصلاح ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پھر ایسا ہی نہیں ہے، ہماری ماں بہنیں سب بھی کہتی ہیں شکر ہے میری بہن وہیں سے گزر رہی تھی، بچ گئی، 5 منٹ پہلے ہی گزری تھی، 2 منٹ پہلے ہی گزری تھی. ارے بابا کچھ باتیں دل میں بھی رکھ لیا کرو، کچھ باتیں دل میں بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ کا شکر ادا اندر اندر بھی کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہت تکلیف کا احساس بھی رکھنا چاہیے کہ جو تکلیف میں گیا ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کے چہرے پر تو ملامت ہونی چاہیے، تھوڑا سا چہرے پر تو کچھ نشانیاں آنی چاہیے. یہ ایک مومن ہے، ہم مومن ہیں. اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے اندر فوراً یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے کہ شکر ہے کہ وہ تو پھنسا میں تو نہیں پھنسی. آپ کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کا کیا حال ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجئے. تو دیکھ لیجئے اس زمانے سے لے کر آج تک اور ہر دور میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو پریشان دیکھ کر ایک دم سے اپنے لیے سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے میں نے تو اپنا معاملہ الگ کر لیا تھا. وہی تو اور وہ مڑتے ہیں اور اس حال میں مڑ کر اپنے گھر جاتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں، اس طرح سے لوٹتے ہیں کہ بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک میں نے ایسی ہی بائی دا وے بات کر دی، لیکن یہ اگر کانٹیکس آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں کہ جب کوئی خبر سنتے تھے اس زمانے میں تو استغفر اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پر بھی استغفر اللہ خوش ہوتے تھے. اور اللہ ایسوں کو کیا جواب دے رہے ہیں وہ بھی آپ اور میں اپنے آپ سے میچ کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو جواب دیتے ہیں کہ اگر تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا اور تم زندہ ہو تو آپ اللہ فرماتے ہیں لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچتی ہے ہم کو. یعنی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو جواب میں یہ کہا کریں کہ ہرگز نہیں ہمیں پہنچتی ہے مگر جو بھی اچھائی اور برائی پہنچتی ہے ما کتب اللہ لنا، وہی پہنچتی ہے جو لکھ دی گئی ہے اللہ نے ہمارے لیے. یعنی ایک تو دیکھیں نا، ایک اچھے کام میں ہمیں تکلیف پہنچے تو وہاں تو غم ہوتا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ نے میرے مقدر میں یہی لکھا ہے. کیونکہ جب ہم اچھائی پر 100% پر ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے سچائی کا ساتھ دیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں، اگر مجھے تکلیف بھی پہنچی ہے تو اللہ نے یہی لکھی ہے اور شاید ایسا ہی میں جنت تک پہنچنے والا ہوں. اور اگر برائی لکھی ہوتی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ میری تقدیر میں یا میرے لیے اللہ نے یہ لکھا تھا کیونکہ میں نے گناہ کیا تھا، کیونکہ میں نے سستی برتی تھی، یا کیوں ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہو. آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ نبیوں کا ساتھ دینے والوں نے اور نبیوں نے جب اللہ کی راہ میں کام کیا تو اللہ نے انہیں ہلا کے رکھ دیا. قرآن بتاتا ہے زلزلو، اللہ والے اور نبیوں کا ساتھ دینے والے جب یہ اکٹھے بھی تھے اور اللہ نے انہیں جھنجھوڑ دیا تکلیف میں، تب بھی ان کے منہ سے کیا نکلا کہ اے ہمارے رب، ہم نے جو اسراف کیا، ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، ربنا اغفر لنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. یعنی سچے لوگ بھی تکلیف میں جب آتے ہیں
اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں 100% پر سچوں کا ساتھ دے رہا ہوں، اور اگر وہ تکلیف میں آتے ہیں پھر بھی وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ نبی اور نبی کا ساتھ دینے والے اس زمانے کے لوگ بھی جب جھنجھوڑے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم تو آپ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں تکلیف کیوں آئی؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، ہمارے گناہ بخش دیجئے، جہاں ہم نے کوئی زیادتی کر گئے ہیں، کوئی کوتاہی کر گئے ہیں، اللہ ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے اور ہمیں کفر کرنے والوں کے آگے نصرت نصیب فرمائیے۔ تو کتب اللہ کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کتب اللہ کیا ہوتا ہے، کہ اللہ نے لکھ دیا۔ یہ بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ کتب اللہ کو کیسے سمجھتے ہیں، کہ اگر وہ خوشیاں ملتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اللہ نے میری نصیب میں لکھ دیا تھا، مجھے محنت تو کرنا ضروری تھا، بس اللہ نے مجھے اس کا اجر دیا، اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر برائی بھی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے لکھا ہے، ہم گناہگار ہوں گے یا آزمائش تو جھیلنی پڑے گی۔ اسلام لا کر، ایمان لا کر، اللہ تو سورہ عنکبوت میں کلیئر کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں جھنجھوڑا نہیں جائے گا؟ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہیں جنت تک جانا ہے اور تم نے کوئی ایفرٹس اللہ کو دکھائے نہیں ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں جھنجھوڑا نہیں جائے گا؟ تمہیں تو جھنجھوڑا جائے گا۔ یہ چیز ہے جو ہمیں اپنی اولادوں کے لیے بھی سوچنی ہے، اپنی قوم کے لیے بھی سوچنی ہے، اپنے ان لوگوں کے لیے بھی سوچنی ہے جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، کہ اگر ہم اور آپ اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں، ہماری ذات سے اگر ان کو فائدے نہیں پہنچ رہے ہیں، تو ہمیں کہیں بھی اللہ جھنجھوڑیں گے، کیونکہ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے۔ یہ لوگ کوئی اسپیشل لوگوں کے علاوہ کیا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ تو جب آپ نے بھی جنت میں جانا ہے تو کہیں نہ کہیں اسٹرگل تو آپ کو دی جائے گی، اور پھر آپ کو اور مجھ کو دیکھا جائے گا کہ ہم نے اپنے دور میں اللہ کے رسول کا کتنا ساتھ دیا۔ کیونکہ جب ہم کسی بھی دور میں قرآن کو پروموٹ کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان تنصر اللہ ینصرکم کہتے ہیں، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری۔ اللہ کو تو کوئی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن آپ یاد رکھیے آپ کی لائف میں کتنی بار ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو سچوں کا ساتھ دینا ہوگا، بہادری سے بات کرنی پڑے گی، اور وہ آپ پر بہت گراں گزر رہی ہوگی جس میں آپ کو بڑے خطرے بھی لاحق ہوں گے، لیکن بات تو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں تو آپ کو کہیں اور جھنجھوڑا جائے گا۔ ٹیسٹ تو دیے بغیر کوالیفائی نہیں ہو سکتے ہو، جنت کی NOC نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہر قدم کو آسان کر دے۔ ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم واقعی حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، لیکن بس اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں ہمت طاقت دے۔ تو دیکھیں ایسے لوگ بھی تھے اس زمانے میں، اور پھر بھی اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں جن میں کیا کوئی غلطی نہیں ہوگی؟ کیا جس زمانے میں ایسے منافق بیٹھے ہوں، جس زمانے میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں، اور اس زمانے میں کوئی چیز لکھنے کا حکم نہ ہو، تو بعد میں کیسے آپ لکھتے ہیں کوئی کتاب اللہ کے رسول کے نام پر؟ جب اس زمانے میں اسی لیے منع تھی کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو باقاعدہ حکم دیا جاتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قولوں کے علاوہ آپ نے کوئی قول ایز اے دین پیش نہیں کرنے، جو سورہ حقہ میں ہم آیتیں پڑھتے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم، یہی رسول کریم کا قول ہے۔ جب اس زمانے میں ایسے منافقوں کے، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے حکم ہی نہیں تھا رسول اللہ کو کچھ لکھنے کا، کچھ قرآن سے ہٹ کر باتیں لکھنے کی، لکھانے کی، تو بات کے لوگوں کو کیسے اجازت ہو گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی بغیر تصحیح کے بیان کر سکیں؟ کیونکہ کسی کی بھی بات لکھنے سے پہلے اس کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اتنا کامن سینس اور اتنا ایتھکس تو آپ کو پتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو بڑی پیاری باتیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا مولانا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی کچھ ہمیں پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے. اب اللہ کا حکم آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ اپنے حکم کیسے صادر کرتے ہیں. ہوا مولانا، وہی ہمارا ساتھی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو توکل کرنا چاہیے. پس کیسے؟ جب وہ اگر حق راہ پر ہیں اور وہ بار بار اپنے آپ کو ٹیلی کرتے ہیں کہ وہ سچ راہ پر ہیں، پھر انہیں انجام کی فکر نہیں ہونی چاہیے اور انہیں اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.